بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اگر آپ کی زندگی میں مسلسل آزمائشیں پریشانیاں ہیں اور آپ ان سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں، اگر آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھو دیا ہے اور اس کی یاد آپ کو مسلسل تڑپاتی ہے، مگر پھر بھی آپ اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرتے اور صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اگر آپ ایک عرصے سے کسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہیں مگر پھر بھی دل میں یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رضا ہے، اگر ہر قدم پر شیطان آپ کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے، آپ کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، تو اس لمحے اگر آپ خود کو روک لیتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اگر لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، حالات آپ کے مخالف ہیں اور آپ ان حالات سے ٹوٹ چکے ہیں مگر پھر بھی آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، تو سن لیں، آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک ایک آنسو اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ جب سب سہارے چھوٹ جائیں، صرف اللہ باقی رہے اور انسان اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر جدائی، ہر غم پر صبر کرے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں صبر کرنے والوں کو ایسا کیا ملے گا کہ دوسرے جنتی بھی انہیں دیکھ کر رشک کریں گے؟ صبر کرنے والوں کے انعامات دیکھ کر کچھ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ان کے جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جاتے تاکہ وہ بھی یہ مقام پا لیتے۔ آخر صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں کون سی نعمتیں، مقام و مرتبہ ان کے استقبال کے لیے تیار ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ حیران کن راز جانیں گے جنہیں سن کر شاید آپ اپنی ہر آزمائش کو نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں اور آپ میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ آزمائش، یہ تکلیف دراصل اللہ کی رضا ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں جنت میں بلند مقام دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ جنت میں صبر کرنے والوں کے انعامات جان کر آپ کا ہر غم ہلکا ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ صبر کسے کہا جاتا ہے۔ صبر عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اس پر واویلا نہ مچائے، لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر در حقیقت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ صبر کے لغوی معنی خود کو روکنا یا باندھ لینا۔ شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں باندھ کر رکھے، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی اطاعت کے تابع بنا لے۔ یعنی جب شیطان انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکے، مثلا نماز کا وقت ہو لیکن سستی ہو رہی ہو، نفس یہ تقاضا کر رہا ہو کہ نماز نہ پڑھوں اور یہ اطاعت نہ کروں، ایسے وقت میں خود کو اللہ کی اطاعت میں باندھ لینا، نفسانی خواہشات کی مخالفت کر کے وہ کام کرنا، در حقیقت یہی صبر کہلاتا ہے۔ جب آپ کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو رہا ہو اور دل اس کی طرف مچل رہا ہو کہ گناہ کر لوں، کوئی بد نگاہی کر لوں، کوئی جھوٹ بول لوں، کوئی غیبت کر لوں، نفس ایسے کام کے لیے انسان کو مجبور کر رہا ہو، تو انسان خود کو ایسے عمل سے روک لے اور خود پر زبردستی کرے، یہی صبر کہلاتا ہے۔ اور جنت انعام ہے در حقیقت صبر کا۔ ایک صبر یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو باندھ لے، دوسرا یہ کہ گناہ سے بچانے کے لیے خود کو باندھ لے، اور تیسرا یہ جب کوئی مصیبت، پریشانی یا تکلیف یا بیماری پہنچے تو اس پر صبر کرے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی رضا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا۔ ناظرین محترم، صبر کا ذکر قرآن مجید میں 90 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ سوچیں کہ 90 سے زائد مقامات یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صبر کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ زمر میں یوں ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یعنی ایسا صبر جس کی کوئی حد نہیں۔ جنت میں جتنا اجر ملے گا وہ نہ تو گنا جائے گا اور نہ ہی ناپا جا سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ناظرین محترم، یہ وہ براہ راست خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے، میرے لیے اور ہر اس انسان کے لیے ہے جو تکلیف پر صبر کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ سوچیں کہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی 1 لاکھ یا کوئی سونے کا قیمتی تحفہ دے دے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، آپ پھولے نہیں سماتے۔ لیکن رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ میں بے حساب اجر دوں گا، تو وہ انعام کتنا عظیم ہوگا، اور اس انعام کو ملنے پر ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب آزمائشوں والوں کو ان کا ثواب دیا جائے گا تو عافیت اور آرام میں رہنے والے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ دنیا کی نعمتیں، آرام، عیش و عشرت، یہ سب آخرت میں کاش بن جائیں گے۔ جو شخص دنیا میں بیماری میں رہا، تنگی برداشت کی، تکلیفیں سہی، مگر صبر کا دامن تھامے رکھا، تو اسے اتنا بڑا انعام ملے گا کہ عیش والے لوگ یہ دیکھ کر پچھتائیں گے اور کہیں گے، اے کاش دنیا میں ہماری کھالیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جاتی تاکہ ہم بھی یہ انعام حاصل کر پاتے۔ ناظرین محترم، صبر کرنے والوں کے متعلق اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے صبر کے بدلے اللہ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، یعنی دنیا میں جس نے آنسو برداشت کیے، آخرت میں اسے جنت کے لباس پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں جس نے تکلیفیں برداشت کی، آخرت میں اسے راحت عطا کی جائے گی، اور دنیا میں جس نے دل کے زخم چھپائے، آخرت میں اسے عزت دی جائے گی، اور پھر ایک ایسا منظر ہوگا جو دل ہلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ جنت میں فرشتے صبر کرنے والوں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ ذرا اس منظر کو محسوس کریں، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، سونے کے محلات جگمگا رہے ہیں، اور فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ نے دنیا میں صبر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، جی ہاں اے ہمارے رب۔ تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے اس موقع پر کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ اس نے تیری حمد کی اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی تعریف کا گھر۔ یہ وہ عظیم انعام ہے جو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے والدین کو عطا فرماتا ہے، جب وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کے بچھڑ جانے پر اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں ثواب میں تجھے جنت ہی دینا پسند کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف ملے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے، یعنی مومن کے لیے خوشی بھی فائدہ اور تکلیف میں بھی فائدہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، غم، تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جنت میں اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا بہترین انجام ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، جو ہم نے انہیں دیا، ان میں سے وہ کچھ چھپا کر یا ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا بہترین انجام ہے۔ پھر اللہ رب العزت آیت نمبر 23 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں صبر کرنے والوں کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جن میں صرف انہیں بلایا جائے گا۔ قیامت کے دن آواز آئے گی، کہاں ہیں صبر کرنے والے؟ اور صرف وہی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ فرشتے انہیں سلام کریں گے، تم پر سلامتی ہو، اس صبر کی وجہ سے جو تم نے کیا، بس کیا ہی اچھا ہے یہ آخرت کا گھر۔ اللہ رب العزت انہیں ریشمی لباس پہنائے گا، ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشم دیا جائے گا، اور وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ دھوپ ہوگی اور نہ ہی سردی کا احساس ہوگا، اور درختوں کے سائے اور پھلوں کے گچھے بالکل ان کے قریب ہوں گے، اور انہیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں جنت کے خاص چشمے کا پانی پیش کیا جائے گا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، جس میں ادرک کی خوشبو ہوگی۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اعلان ہوگا، تم ہمیشہ زندہ رہوگے، کبھی نہیں مروگے، تم ہمیشہ جوان رہوگے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تم ہمیشہ خوش رہوگے، کبھی غمگین نہ ہوگے۔ اور سب سے بڑا انعام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات میں چاند کو دیکھتے ہو۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، باقی سب نیکیوں کا حساب ہوگا، لیکن اجر کا حساب اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے گنا نہیں جا سکے گا۔ ناظرین محترم، جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں، ہم آزمائشوں پر ثابت قدم رہنے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں صبر کی عظیم مثالیں انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی ملتی ہیں، اور وہ لوگ بھی جان لیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہر بار مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، مشکلات، آزمائشیں ہر بار میرے ہی حصے میں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ناراضگی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ وہ ہستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبوب بنایا، انہیں ہی سب سے زیادہ بڑی آزمائشوں سے گزارا۔ اگر آپ کسی آزمائش یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا واقعہ یاد کیجئے، جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہ کی اور نہ ہی کوئی بد دعا دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب پر یقین تھا۔ یہ ہے صبر، جب دل زخمی ہو مگر زبان پھر بھی اللہ کے ذکر سے جڑی ہوئی ہو۔ اگر آپ بیمار ہیں، سالوں سے بیماری کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو یاد کیجئے۔ آپ علیہ السلام کا مال چلا گیا، تمام اولادیں وفات پا گئیں، جسم بیماری میں مبتلا ہو گیا، دن، مہینے، سال گزرتے گئے، لیکن کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھا اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے صبر کی وہ عظیم مثال جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے کسی پیارے کو کھو دیا ہے اور اس کی جدائی آپ کو اندر سے توڑ رہی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کریں، جو اپنے بیٹے کی جدائی میں برسوں روتے رہے، آنکھیں اشک بار رہیں، یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے، مگر اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کیا اور یقین کی پختگی تھی۔ اگر آپ کو آپ کے اپنوں نے چھوڑ دیا ہے
आप तन्हा हैं, आजमाइशों ने आपको घेर रखा है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को याद करें, जब आपको अपनों ने छोड़ा, कुएं में फेंक दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया और फिर कैद, लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। याद रखें, अगर आप आज किसी आजमाइश, किसी परेशानी या किसी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, जिससे निकलने का कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आता, तो जान लीजिए ये आपके रब की तरफ से आप पर आजमाइश है। अगर आप इस हालत में सब्र करते हैं, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहते हैं और इस आजमाइश में सुरखरू हो जाते हैं, तो अल्लाह इस आजमाइश के बदले, इस तकलीफ़ और इस आंसू के बदले आपको वो कुछ अता करेगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सब इसलिए कि अल्लाह पाक आपको किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहा है। तो बस सब्र करें, क्योंकि सब्र करने वालों के लिए दुनिया में आजमाइशें और जन्नत में बेहिसाब इनाम तैयार है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।